طالبان کی طرف سے پہلا فتویٰ جاری ہوا ہے، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے ہرات میں، صوبہ ہرات میں جو کو ایجوکیشن سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ تمام ختم کر دیے جائیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا جی جناب یہ جو مخلوط تعلیم ہے، یہ جو لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، ساری جو برائیاں ہیں سوسائٹی کی وہ سب انہی کی وجہ سے ہیں۔ شریعت کے مطابق وہ جو ہے نظام جو ہے وہ ایک تو انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارا کوئی بھی نظام جو آئندہ آئے گا 24 لوگ مل کے بنائیں یا 2400 لوگ مل کے بنائیں، وہ مغربی طرز کا نظام حکومت نہیں ہوگا، ورنہ تو 20 سال لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ شریعت کے مطابق وہ جو ہے نظام جو ہے وہ آئے گا۔ تیسری چیز جو انہوں نے ایک واضح کی ہے کہ جن سارے علاقوں کے اندر کہیں پر جہاں پر بھی انڈیویجول لیول کے سکول موجود تھے جہاں عورتیں علیحدہ تھیں، یا وہ ادارے جہاں عورتیں کام کرتی تھیں، وہ ان کو انہوں نے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کو ایجوکیشن تھی یا کو صورتحال تھی، وہاں وہ کہتے ہیں ہم کچھ عرصے کے بعد ان کو سیپریٹ کر دیں گے اور ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے، کہ ہمارے پاس عورتوں کی، اور بڑی اچھی بات کی اس نے سہیل شاہین نے محفوظ تھی، ہمارے پاس عورتوں، اور یہ پرانی بات ہے ملا عمر کے زمانے کی، انہوں نے اس وقت یونیسکو کو چیف کو کہا تھا ہمارے پاس عورتوں کی تعلیم کا حل ہے، لیکن جس طرح تم چاہتے ہو ویسا حل نہیں، ہم ان کو میکسیمم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو مخلوط تعلیم کے اندر ہم نہیں بٹھانا چاہتے۔ کس طرح جو داعش ہے انہوں نے جناب طالبان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ جو یہ اسلامی اماراتی حکومت قائم کرنے لگے ہیں اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے اور ہم اس کو بالکل نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات مسترد کر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کی ہم حکومت اماراتی اسلامی جو بھی ہوگی وہ حکومت شریعت جس میں نافذ کی جائے گی اس کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم جمہوری حکومت کو جو ہے وہ مانیں گے۔ تو مطلب وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایسا دن بھی آنا تھا کہ داعش کی طرف سے جو ہے وہ جمہوریت کی بات کی جائے، جمہوری حکومت کی بات کی جائے، اور شریعت کے اس پر جو نافذ ہو رہی ہے طالبان کی طرف سے افغانستان میں حکومت، اس کی انہوں نے مخالفت کر دی ہے۔ اچھا یہ میں نے آپ کو اس لیے بھی بتایا ہے کہ صرف یہی نہیں، اس کے اگر آپ تھوڑا سا ڈیپتھ میں چلے جائیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ افغانستان میں آنے والے دنوں میں یہ جو گروپس ہیں ان کی اور طالبان کے بیچ شدید ترین لڑائیاں ہونے کے امکانات ہیں، اور افغانستان اگر جس طریقے سے کوشش کر رہا ہے، وہاں پر کوشش ہو رہی ہے کہ حکومت بن جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ دیکھتی ہے اور وہ بھی ساتھ نہیں دیتی اور وہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ اپنا جو کام ہے صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ فیلئر کی صورت میں افغانستان میں طالبان اور ان گروپوں کے درمیان ایک ایسا گھمسان کا رن پڑے گا جو صرف افغانستان کو نہیں بلکہ اس پورے ریجن کو کی جو امن ہے اس کو تباہ کر دے گا۔ بہرحال ہوپ یہ رکھنی چاہیے کہ آگے چل کے ایسا نہ ہو، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک اور خبر یہ ہے کہ کوئی 72 نیشنلز، افغان نیشنلز جن کا تعلق ہندو اور سکھ برادری سے تھا، انہوں نے افغانستان سے فرار ہونے کی یعنی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی انڈین ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر۔ انڈین ایئر کرافٹ جو کہ وہاں پہ گیا ہوا تھا لوگوں کو لینے کے لیے، اس میں 72 افغان نیشنلز ایسے تھے جنہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، اور وہ سب کے سب ایسے تھے جن کا تعلق ہندو یا سکھ کمیونٹی سے تھا، یعنی سب جو ہیں ہندو اور سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کو طالبان نے روک لیا، ان کو طالبان نے نہیں نکلنے دیا، نہیں جانے دیا، بلکہ ان کو جو ہے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے ملک چھوڑ کے۔ اور اس میں سے کچھ ڈپلومیٹس میرا خیال ایسے تھے کہ جو افغان نیشنل نہیں تھے، ان کو جانے دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی طالبان کی طرف سے کہ کیونکہ افغان نیشنلز کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو شہری ہیں وہ یہیں پر رہیں، وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، تو اس لیے ہم نے ان کو روکا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشنز نہیں کرنی، تو یہ کیا یہ ایک خلاف ورزی نہیں ہے ہیومن رائٹس کی کہ آپ وہاں کے رہنے والے اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر ملک چھوڑ کے وہ جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ملک میں نہیں رہنا چاہتے، یا وہ آپ کی حکومت کے زیر سایہ اپنے آپ کو بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں اور وہ وہاں سے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو روکتے ہیں تو کیا یہ جو ہیومن رائٹس کی اس کی خلاف ورزی میں شامل نہیں ہوتا؟ ایک اور خبر، یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ طالبان کی طرف سے پہلا فتویٰ جاری ہوا ہے، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے ہرات میں، صوبہ ہرات میں جو کو ایجوکیشن سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ تمام ختم کر دیے جائیں گے۔
کو ایجوکیشن کو انہوں نے بند کر دیا ہے, مسترد کر دیا. اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں سوسائٹی میں, سب کی جڑ جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے. یعنی انہوں نے کہا جی جناب یہ جو مخلوط تعلیم ہے, یہ جو لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, ساری جو برائیاں ہیں سوسائٹی کی وہ سب انہی کی وجہ سے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو الٹ معاملہ ہے. ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ بھی کسی کو ایجوکیشن میں ہی پڑھ لیے ہوتے تو شاید آج دہشت گرد نہ ہوتے, بلکہ ایک اچھے انسان بن کر جو ہے وہ معاشرے کی خدمت کر رہے ہوتے. لیکن میں پھر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ تو طالبان وہاں کی بات کریں, بھائی ہمارے تو پاکستان میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کے کتنا لوگ خلاف ہیں. اور اس کے بارے میں نا میں صرف ایک پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہوں گی, اور آپ یقین جانیے گا کہ یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. وہ اس طریقے سے, یعنی بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ تو جناب لبرل ایجنڈا لانا چاہتی ہیں ملک میں. نو, بالکل نہیں. آپ کی مرضی, آپ اپنے بچوں کو جیسے مرضی پڑھوائیے. لیکن میرا ایک یہ سوچ ہے کہ جو لڑکے کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, فیمیل اور میل, جو سکولز میں پڑھتے ہیں اس طریقے سے, ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بہت پروگریسو ہو جاتا ہے. ان کا رہن سہن بہت اپ ٹو ڈیٹ اور سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتا ہے. آپ کبھی غور کیجئے, میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ ایسے لڑکے جو کہ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہوتے بہت ان کا نفیس ایک سٹائل ہوتا ہے, اور ان کو تمیز سے, آداب سے بات کرنے کی, خواتین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, ماں بہن بیٹی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے, ان کو عزت کس طریقے سے دینی ہے, بلکہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے. ان کے اندر بہت تمیز اور آداب پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی آپ یہ نوٹ کیجئے, اگر یہاں پر بھی کوئی ایجوکیشن کا معاملہ ہوتا, سلسلہ ہوتا, تو پھر مینار پاکستان پر ایک لڑکی کو دیکھ کے 400 لڑکے جو پاگل ہو گئے, اور جو کچھ انہوں نے جنگلیوں کی طرح جو حرکتیں کی وہاں پر, ویسا نہ ہوتا. اب یقین جانیے ویسا نہ ہوتا اگر جو ہے ہم نے کوئی اس طرف توجہ دی ہوتی. لیکن خیر, ہم تو اس سے ہٹ کر مزید ریگریشن کی طرف جا رہے ہیں. جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں اپنے اسکولوں کے ساتھ اور سب کچھ جس طریقے سے ہم کریں, وہ ہمارا کیونکہ ٹاپک نہیں, اس لیے میں اس وقت اس پہ گہرائی میں بات نہیں. لیکن میں نے کیونکہ طالبان کی کو ایجوکیشن کی بات کی, تو اگر انہوں نے ایسا کوئی آرڈر جاری کیا تو مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ خیر وہ تو افغانستان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے جو یہ کہا یہ برائی کی جڑ نہیں ہے ساری, ایسا نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. ساتھ رہ کے پڑھنے والے جو ہیں وہ بڑے ہو کے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ ایک اسلامسٹ رول افغانستان میں کس طرح کا ہوگا؟ گو کہ افغانستان پہلے بھی ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ ابھی اسلامک اسٹیٹ بنی ہے, لیکن شریعہ بیسڈ جو ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک آئے گا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طالبان کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور جو وہ پولیٹیکل ماڈل چاہتے ہیں وہ اڈاپٹ کریں, یا what is your analysis کہ ایک اسلامسٹ رول, شریعہ بیسڈ رول افغانستان میں انڈینز کو کیسا لگتا ہے؟ اور ہمارے لیے ہمیشہ ہی یہ امپورٹنٹ رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے خود چوز کریں. بٹ انفارچونیٹلی ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دوسری کنٹری ہے جو افغانستان کے بہاف پہ بات کر رہی ہے. جیسے موسٹلی آئی وڈ ناٹ منس مائی ورڈس, اٹس موسٹلی لوکنگ لائک پاکستان چوزنگ فار افغانستان. آپ اس چیز پہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ہمارا کنٹرول نہیں ہے, وی کین آلویز گیٹ انٹو دیٹ ڈبیٹ. بٹ ایٹ لیسٹ اگر آپ کا انفلوئنس اتنا نہیں ہے تو آپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ طالبان کی طرف سے ایک PR کا کام کریں. اور ایون جو آپ کا میڈیا ہے, پاکستانی میڈیا, چاہے وہ اردو میڈیا کی بات کریں, آپ کا انگلش چینل ہے, آئی وڈنٹ وانٹ ٹو نیم دیم آن اے ڈفرنٹ چینل, بٹ ان کی رپورٹر کی میں کچھ رپورٹس دیکھ رہی تھی لائیو فرام کابل. I mean, the language and the tonality is very, very different from the world media. Now you can say کہ ٹھیک ہے انڈین میڈیا جو ہے اس کا تو اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے جو پرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگا یا ارسٹ وائل جو گورنمنٹ ہے اس کا ہوگا. بٹ اگر آپ کا جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ بھی ایک ایسی لائن لے گا جو دنیا میں اور کوئی نہیں لے رہا ہے, تو آف کورس پھر سوال تو اٹھیں گے. آپ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنا نہیں کنٹرول کر رہے, پر وہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح کا میسج جو ہے وہ نہیں دے رہی ہے. اور ہمارے لیے بہت ورنگ ہے اس لیے بھی کیونکہ آف کورس جو زیلٹس جو ہوتے ہیں, جو ریلیجیس فورسز ہوتی ہیں, ان کو یہاں پہ بھی ایک مورال تو ان کی بوسٹ ہوگی. ہم نے آلریڈی اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ وی آر پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود اٹ, بٹ یس اٹ از اے نیوسنس. And most importantly, we are not okay with the Islamist rule in Afghanistan because the people of Afghanistan are not okay with it. اب کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ ٹھیک ہے یہ ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, بٹ اگر شیما صاحب ایسا ہوتا
تو ہم نہیں دیکھتے کہ لوگ جو ہے وہ جہازوں کے باہر لٹک لٹک کے مر رہے ہوتے. ہم ایسے سینز نہیں دیکھتے. کچھ تو ہے نا جو اتنی تعداد میں جو وہاں کی جو عوام ہے وہ ملک چھوڑنا چاہتی ہے. جب امریکی انویژن ہوئی تھی تو ہم نے ایسے سین تو نہیں دیکھے تھے. اگر آپ بولیں کہ وہ آکوپیشنل فورسز تھی اور یہ جو ہے یہ وہاں کے ان کے خود کے جو نمائندے ہیں طالبان, تو پھر لوگ جو ہے وہ ان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور اگر لوگ بھاگ رہے ہیں تو یہ طالبان کو چاہیے کہ وہ بھی انٹروسپیکٹ کریں, انسٹیڈ آف بلیمنگ ویسٹرن فورسز, ان کو بھی اپنے آپ سے تھوڑی سی ملاقات کرنی چاہیے. آئی تھنک آئینے میں ان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کتنے ڈراونے ہیں اور اسی لیے جو لوگ ہیں وہ ان سے بھاگ رہے ہیں.